السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے امریکہ کے اندر پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات۔ انہوں نے اپنے کوٹ پر ایک جنگی جہاز کا بیج کیوں لگایا، یہ میسج کس کو ہے، اس بیج لگانے کا مطلب کیا تھا، پھر وزیر اعظم نے کون کون سے ایشوز ڈسکس کیے، پاکستان اس وقت سفارتی سطح پر یہ اتنی کامیابیاں حاصل کیوں کر رہا ہے، اور انڈیا کا اس پہ کیا رد عمل ہے۔ یہ تمام ایسے موضوعات ہیں جو کہ اس ایک ملاقات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، پاکستان نے انڈیا کے حوالے سے بھی، اور چین، ساتھ ساتھ غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ معاملہ بھی امریکی صدر کے سامنے اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے، اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ مل سکے۔ تو جناب، ایک تاریخی ملاقات ہوئی ہے اوول آفس میں، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ایک شاندار اور تاریخی پروٹوکول دیا گیا۔ ماضی میں نے دیکھا تھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ 2-3 گاڑیوں میں لوگ گئے اور جا کے مل آئے۔ یہ بہت دور کی بات نہیں ہے، پچھلے وزیر اعظم کو بھی اتنا پروٹوکول نہیں ملا تھا، لیکن اس مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو بڑا تاریخی پروٹوکول دیا گیا ہے۔ اس طرح جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول تو دیا جاتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ وی آئی پی ہو جائیں۔ بہرحال ایک پروٹوکول سے بھی ایک میسج جاتا ہے کہ آپ کی اہمیت کتنی ہے۔ اب آتے ہیں جناب، جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ آج ایک عظیم رہنما جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، میں ان سے مل رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک، میں سمجھتا ہوں، اعزاز ہے کہ آپ کو وہ ایک عظیم لیڈر قرار دیتے ہیں، ورنہ ٹرمپ کی زبان جو ہے وہ بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ ترش ہے، اور وہ بڑی غیر مہذب گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آپ نے کئی لیڈران کے ساتھ دیکھا کہ وہ بدتمیزی تک اتر آتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی ان کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل بھی ایک عظیم شخصیت ہیں، تو لہٰذا وہ 2 عظیم شخصیات سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ کمنٹس تھے، اور انڈیا یقیناً جو ہے انڈیا میں اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو حکومت کی، یعنی 2 اہم شخصیات ہیں ریاست کی، ان کے بارے میں صدر ٹرمپ نے ایسا کیوں کہا۔ آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیوں کہا۔ پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوشگوار ماحول ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی سیریس آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ چلیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیمروں کے سامنے چونکہ چند منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو پیچھے ملاقات ہوتی ہے، لیکن اس کیمروں کے دوران جو چیز دنیا میں اس وقت زیر بحث ہے، پوری دنیا اس پہ بحث کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے، جب آپ کوٹ پہنتے ہیں یا آپ کوئی بھی لباس پہنتے ہیں تو یقیناً آپ ایک کوئی نہ کوئی انسگنیا، بیج، کوئی مونوگرام آپ لگا لیتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے جو کام کیا وہ بڑا نرالا تھا۔ انہوں نے جو بیج لگایا ہے وہ جنگی جہاز کا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ F-16 کا لگایا ہوگا۔ یہ کیوں لگایا، اس ملاقات میں یہ کیوں لگایا؟ ویسے ایک جو عام روٹین ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بیج لگاتا ہے تو وہ لگاتا رہتا ہے اس میں، لیکن اس ملاقات کے لیے یہ بیج کیوں لگا؟ یہاں پہ آگے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ 78 سال میں اس وقت ٹاپ پہ ہے۔ پوری دنیا پاکستان جو ہے اس کا محور بن چکا ہے، پوری دنیا پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتی ہے۔ یہ ایک میسیجنگ تھی، میسیجنگ بھی انڈیا کو تھی کہ دیکھو، جیسے ہمارے کرکٹر جاتے ہیں تو وہ بھی جب کرکٹ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، بس کے ہار بھی جاتے ہیں، لیکن وہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح کے اشارے کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو تاریخی شکست تو یاد ہوگی۔
آج صدر ٹرمپ نے اپنی طاقت اور دنیا پر بالادستی کے حوالے سے یہ ایک میسیج دیا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ میسیج بھی دیا ہے کہ اب تو پاکستان نے جو حال کیا انڈیا کا، تو جو جنگی جہاز ہے نا، اس کی علامت اب طاقت بن گئی ہے. یعنی پاکستان نے طاقت کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے انڈیا کو ناکو چنے چبا دیے. انڈیا کا ایک جہاز پاکستانی حدود کراس نہیں کر سکا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ دنیا کہتی ہے. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ 6 جہاز، کبھی وہ 8 بھی کہہ جاتے ہیں کہ 8 جہاز جو ہے پاکستان نے گرا دیے. تو پاکستان نے ایک برتری ثابت کی ہے دنیا پر. تو یہ ایک میسیجنگ تھی کہ میں طاقتور لوگوں کو پسند کرتا ہوں. آپ صدر ٹرمپ کو سنیں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے طاقتور بندہ پسند ہے، مجھے یہ ڈرے ہوئے بزدل لوگ نہیں پسند. لہٰذا وہ طاقتور لوگوں سے دوستی بھی کرتے ہیں، طاقتور لوگوں کے ساتھ وہ بات بھی کرتے ہیں. اس وقت ان کا یہ ایک میسیج تھا کہ پاکستان ایک طاقت کا سرچشمہ ہے، طاقت ہے اس کے اندر. تو وہ انڈیا جیسے بڑے ملک جو پاکستان سے کافی آبادی میں، وسائل میں، جنگی سامان میں بہت بڑا ہے، 10-20 گنا بڑا ملک کو آپ نے جو ہے نا وہ اس کی ناک کی لکیریں نکال دی. تو ٹرمپ نے ایک امپریشن دیا ہے. اب آتے ہیں جناب کہ وہاں پہ بات چیت کیا ہوئی. تو بات چیت یہ ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا کا معاملہ اٹھایا. پاکستان نے بتایا کہ انڈیا بار بار پاکستان کو الزامات لگاتا ہے، اور پھر ان الزامات کے تحت وہ جو ہے پاکستان پر دہشت گردی کرنا چاہتا ہے اور حملہ کرتا ہے. اس حوالے سے پاکستان نے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے امن کے لیے کوششیں کیں اور 2 نیوکلیر پاورز کو جو لڑائی ہو رہی تھی اس کو رکوایا. تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امن کے علمبردار ہیں. پھر پاکستان نے افغانستان کا معاملہ اٹھایا ہے کہ افغانستان کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، لہٰذا امریکہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. اور پاکستان نے خطے کی صورتحال کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا. ایران کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ جو بہتر ہوئے ہیں اس پر بھی بریف کیا گیا. چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کی جو پالیسی ہے اس پر بات ہوئی. پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بزنس ہو. میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ کون سے کاروبار ہیں، لیکن پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ چائنا سمیت، امریکہ سمیت سب کے ساتھ آزادانہ کاروبار چاہتا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان نے غزہ کا معاملہ اٹھایا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت اور بے گناہ نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو لہو لہان کر دیا گیا ہے. وہاں پہ قحط کی صورتحال ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں نہ ان کے سر پر چھت ہے، نہ ان کے منہ میں کوئی لقمہ ہے، اور وہ بڑی نہ ان کے پاس کوئی میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں. تو پاکستان نے اس پر شدید اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے کہ امریکہ اسرائیل پر زور دے کہ وہ یہ جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی یہ بند کر دے. تو پاکستان نے اس پر کا اپنا سٹینڈ واضح کیا ہے. پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی صدر ٹرمپ کو پہلے بھی آگاہ کیا گیا تھا، دوبارہ بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ امن کے لیے ہے. ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی بات پر جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے، اور جو چین کا جو اثر و رسوخ ہے مشرق وسطیٰ میں، اس حوالے سے پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ تلخی نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو. اور اسی حوالے سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی کوششیں کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو بعض چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں وہ پاکستان نے بزنس کے حوالے سے بات کی ہے، پاکستان نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں تجارت کرنی ہے، ٹریڈ چاہیے. تو پاکستان نے شکریہ ادا کیا ہے جو 19% جو ان پر امپورٹ ڈیوٹی کم کر کے 19% کی گئی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا 50% پہ چلا گیا ہے، تو اس کی ایکسپورٹ جو وہ کر رہا ہے وہ بڑی مہنگی پڑ رہی ہیں. تو وہ پاکستان نے وہ بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان نے یہ بات بڑی واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر منرلز میں، مائنز اینڈ منرل میں، ایگریکلچر میں، ٹورزم میں،
اور ساتھ ساتھ یہ جو واٹر اینڈ پاور ہے اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکی کمپنیاں آئیں اور ریئر ارتھ جو ہیں ان میں آ کے کام کریں، اور مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ وینچرز ہوں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ زیادہ کاروبار ہو۔ تو پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ چین بھی پاکستان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح چین ہمارے ساتھ سی پیک میں کام کر رہا ہے، امریکہ بھی کرے اور اس کی کمپنیاں پاکستان کے اندر آئیں، اور وہ آئی ٹی میں آنا چاہتی ہیں، وہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام سیکٹر کھلے ہوئے ہیں اور امریکی کمپنیاں پاکستان آ سکتی ہیں۔ اور پاکستان چاہتا ہے کہ پوری دنیا یہاں پہ آئے، اور وہ آ کے چونکہ 25 کروڑ 26 کروڑ لوگ ہیں، ایک بہت بڑی منڈی ہے، تو پاکستان چاہتا ہے کہ جو امریکی کمپنیاں ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہیں، تو وہ آئیں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، جس سے پاکستان میں روزگار ہو، پاکستان کے اندر دہشت گردی کم ہو، لوگ غربت کی جو 6 کروڑ لوگ غربت کی شرح سے نیچے ہیں وہ اوپر آئیں۔ تو یہ تمام معاملات پاکستان نے اٹھائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر کاروبار کیا جائے، تجارت کی جائے، اور اس تجارت میں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ سعودی عرب بھی اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اور بڑے جو پروجیکٹ ہیں اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے جو 70-80 سالوں کی یا 78 سالوں کی فارن پالیسی ہے، اس میں یہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو ہے کہ پاکستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ ایون فیلڈ مارشل صاحب کے بھی تعلقات اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی مثالی ہیں۔ پھر یہی دونوں شخصیات جو ہیں، اس کا سارا کریڈٹ جو ہے میں دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، اور عاصم منیر صاحب کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، کہ اس وقت ان کے تعلقات اگر آپ دیکھ لیں تو چین کے ساتھ بھی بڑے بہترین ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی اس وقت بڑے ٹاپ پہ ہیں، ساتھ میں آپ مڈل ایسٹ سعودی عرب سمیت ایران کو آپ دیکھ لیں، ان سب کے ساتھ پاکستان کے بڑے درینہ اور بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ ایک انڈیا کے ساتھ معاملات تھوڑے سے خراب ہیں، جن کو جنگ کی وجہ سے پاکستان نے کم از کم پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ دوسرا افغانستان کا معاملہ ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی اس میں اپنا رول ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ آئیڈیل ہے، اور ہم اس وقت جو ہے پوری دنیا کا جو ایک مرکز ہے یا محور ہے وہ پاکستان ہے۔ لوگ پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی فارن پالیسی میں مزید کامیابیاں پاکستان حاصل کرے گا، اور اقتصادی طور پر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ مضبوط ہو۔ ملیٹریلی تو پاکستان کافی مضبوط ہو چکا ہے، ہمارا دفاع مضبوط ہے۔ معیشت کے حوالے سے پاکستان کو جو خطرات ہیں، جو خدشات ہیں، اس حوالے سے پاکستان جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر کام کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو تجارتی حوالے سے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان کا جو یہاں پہ جی ڈی پی ہے وہ بڑھے گا، پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں بڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار ملے گا اور خوشحالی کا ایک دور ہوگا۔ بہرحال یہ ایک زبردست دنیا میں بحث بھی ہو رہی ہے اسی جہاز کے حوالے سے، جو جنگی جہاز کی تصویر لگائی گئی ہے، اور آپ بھی اپنے کمنٹس بھیجوائیں کہ صدر ٹرمپ نے یہ جو جنگی جہاز لگایا تھا، ایک تو انہوں نے اپنا امریکہ کا پرچم لگایا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ جو امریکی اپنا کسی جنگی جہاز کی تصویر لگائی ہے، تو اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ تو آپ بھی اپنا کمنٹس میں شیئر کریں، اور جو دیگر معاملات ہیں ان پر بھی لکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کمنٹس بھی شاید ایک آدھ دن میں تمام لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔